الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وكلا وعد الله الحسنى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كلهم عدول آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سارے حضرات. हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा
اور وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ، اور صحابہ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایک مرتبہ برادر روشی پڑھ لو، درود دی ٹھنڈک نال انشاءاللہ ایک گرمی ختم تھی سی۔ سجدہ تشریف فرما معزز علماء کرام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، حضرت حاجی غلام حیدر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہر سال اپنے اس گھر دے اندر تبلیغی دینی اصلاحی پروگرام رکھیں نا، جہاں مقصد کوئی خلفشار نہیں ہوتا، کہہ دی دل آزاری یا کہہ کو ایذا رسانی دا خیال نہیں ہوتا، محض اے پروگرام عقیدے اور عمل دی اصلاح واسطے منعقد کیتا ویندے، اور جدل بندے دا عقیدہ درست ہو بندے اور اعمال صالحہ بندہ اختیار کرن لگ بندے، پیچھے اللہ بھی راضی تھی کو دے تے اوندا حبیب بھی راضی تھی کو دے۔ میری گال سمجھ آنی پئی ہے یا شور دا نظر ہے؟ جی آنی بھی سمجھ؟ تو دوستو، اسلام دے اندر سب کو بنیادی شے وہ مسلمان دا عقیدہ ہے۔ کیڑی شے ہے؟ عقیدہ۔ عقیدہ عقد کو لوئے، عقد دا مانا گنڈ دیونا، کہیں شے کو پکاونا، ان کی بنیاد مضبوط کرنا، تے ان کی مثال میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تے زندگی 63 سال ہے، لیکن اعلان نبوت میرے آقا نے
کتنے سال بعد فرمائے؟ بولو بزرگا تو نہ کھانے دا بیٹھے مت میری گال کیا سمجھ آسی؟ سائن اعلان نبوت کتنے سال بعد فرمائے؟ زور نے بولو 40 سال بعد. کتنے سال بعد؟ 40 سال بعد. عمر 63 سال، اعلان نبوت 40 سال بعد. ہن اے باقی کتنے سال بچے ہیں؟ کتنے؟ 23 سالہ وچوں میرے آقا دی مکی زندگی 13 سال ہے. مکے دی زندگی کتنے سال؟ 13 سال. مدنی زندگی 10 سال. مکی زندگی دے اندر میرے آقا نے اعمال نہیں دسے، یعنی نماز نہیں دسی، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جہاد 13 سالوں دے اندر بولو نہیں. 13 سال اگر میرے آقا نے محنت فرمائیے تو وہ عقیدے دے اوتے محنت فرمائے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ. 13 سال عقیدے تے محنت فرمائیے. جلے عقیدہ بن گئے، عقیدہ مضبوط تھی گئے، وقت میرے آقا نے مدینہ طیبہ دے اندر ون کے اعمال تے محنت فرمائی. ہن اگر عقیدے دی گال کروں، لوگ آدھن مل صاحب اپنی آپ نبیڑ بیدی بات نہ چھیڑ، یہ کچھ آدھے ہیں نا، اپنی آپ نبیڑ تے بیدی بات نہ چھیڑ. حضور علیہ السلام کو یا میرے آقا دے صحابہ کو این گال دا پتہ کہنا ہاں. تُسے بولے نہیں وے پتہ ہے ہی نہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ صحیح نے جو مکے دے اندر پتھر جھلن، طائف دے اندر وجود مسعود لولوہان تھی گئے، ایویں سر دے والا کرے گھن کے پیران دیاں انگلیاں تک پورا وجود میرے آقا دا لہو لہان. اور اللہ اتنے غیظ و غضب دے اندر ہن جبریل آئے، آقا بددعا فرماؤ چاہ، اللہ نے حکم لیو میں انہاں دو پہاڑاں کو ایویں علیحدہ کر کے جویں چکی دے پڑ او کنک کو پیندن، فرمایا انہاں کو ایویں پیس دیواں. پر میرے آقا نے فرمایا میں محمد دعا واسطے آیا، بد دعا واسطے نہیں آیا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب میرے آقا نے مکے کے اندر اعلان نبوت فرمائے، سب تو پہلے سیدھی ذات بابرکات دے اتے کلمہ پڑھن والی کیڑی ہستی ہے؟ جناب بولو چاہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. بچیاں بھی تو جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ.
عورتیں بھی چوں جناب اما سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شام دے علاقے دے اندر بدر تجارت کریں گے، اتھائیں آپ کو پتہ چلے انہاں علاقے دے اندر ایک بزرگ بوڑھا بندہ ہے، 500 سال دی عمر، تورات دا عالم، زبور دا عالم، انجیل دا عالم، اور انہاں علاقیاں دے اندر تبلیغ دین کریں گے۔ جب آپ نے اس کی تعریف سنیے، آپ نے ارادہ کیتے جو ونجا تے اللہ والے دی زیارت کر کے آواں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اساں دیوبندی آئے، اللہ دے ولیاں دے قائل آئے، ولی زندہ ہوئے یا ولی دنیا تو چلا گیا ہوئے، ولی اللہ دا ولی ہو دے دی جیندے دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، اگر دنیا تو لگا گئے وہ دی قبر دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، قبر تے من کے فاتحہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، کلام بخشنا، اے ثواب ہے، جائز ہے، بندہ بنجے۔ میرے آقا نے بھی فرمائے زور القبور فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ مَوْتَاكُمْ، قبرہ دی زیارت کیتا کرو، اتمن کے موت کو یاد کیتا کرو۔ ستارے متعلق لوگا کو آکھا میں دے، اے ولیاں کو نہیں منے دے، قبرہ والیا کو نہیں منے دے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اے اللہ دا قرآن گوائے، میں سر سے رکھ کے آدھا سارا عقیدہ ایمان ہے، زندہ پیران دی ولیاں دی زیارت بھی کرو، مرے ہویا دی قبران دی بھی زیارت کرو، لیکن قبران دے اتے بن کے سجدہ نہ کرو۔ صحیح ہے غلط ہے؟ جڑے ہولے بولیں دے تورا کیا خیال ہے؟ قبر دے اتے سجدہ نہ کرو۔ قبر دا طواف صرف کعبہ بیت اللہ دا ہے، بیت اللہ دے ما سوا کہیں اور چیز دا طواف جائز نہیں ہے۔ لیکن سارے ہاں لوگ اللہ ہدایت نصیب فرماوے، میں کئی دفعہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی قبر دی زیارت تے گیاں، میں انہاں گناہگار اکھاں نال ڈٹھے لوگ طواف کھڑے کریں، انہاں گناہگار اکھاں نال ڈٹھے۔ قرآن گواہ ہے، جھوٹ مارا جھوٹے تے اللہ دی لعنت ہوں دیئے، ٹھیک ہے نا؟ انہاں اکھاں نال ڈٹھے لوگ حضرت سلطان باہو دی قبر دی ایویں سجدہ کریں دے پین جویں نماز دے اندر سجدہ کریں دے۔ میں دسم ولیاں دی زیارت ثواب ہے، انہاں دیاں قبراں دی زیارت، قبر دی زیارت تے ونجو، زندہ ولی ہے ان دی زیارت تے ونجو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتہ چلے اتھائی کلہ والا فریضہ دے جدا نام شیخ عزت یمن دا علاقہ ہے، شیخ عزت یمنی نہ پوہا کھا گئے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
انہاں دی زیارت کو پہنچنا من کے سلام پیش کی کرنے. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من کے جنہیں سلام پیش کی تھے. لکھے نے روایات والیاں نے حضرت شیخ عزد اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں انہاں دے اے اکھیاں پپلیاں اے بھمیں کتا اکھاں دے آئے پہن کہیں کو دیکھنا ہوئے انہیں اکھ کھول کے پٹ کے بلا دے دیا. جناب شیخ عزد یمنی رحمت اللہ علیہ کو جن نے جناب ابو بکر صدیق ملن اور انہاں پوچھے کون جوانی کتھوں آئی کیا نام ہے. آپ نے دسیا میرا نام عبداللہ ہے ابے دا نام ابو قحافہ ہے. ابو قحافہ میرے بابے دا نام ہے. اچھا رنگن والا ہما حجاز دے اندر حجاز چونکہ لی جاتے مکہ مکرمہ دے اندر قبیلہ کیڑا ہے قوم کے لیے فرمائنے قریشی قبیلہ ہے. ہاشمی خاندان بچوان جب آپ نے یہ ساری چیزیں نسیاں وہ شیخ عزد یمنی انہیں اکھاں دے پردے چاہ کے حضرت ابو بکر صدیق دا چہرہ دکھس چہرہ دیکھ کے وقت اکھن لگا عمر والا شخصا اگر ناراض نہ تھی ویتا ذرا پیٹ تو کپڑا ہٹا میں ایک نشانی دیکھنا چاہنا. جناب ابو بکر صدیق نے انہیں پیٹ تو کپڑا ہٹائے انہوں نے ایک دل دا نشان دیکھے جو ہی دل دا نشان دیکھے نے اے شیخ عزد یمنی 500 سال دا بوڑھا حضرت ابو بکر دے ہاتھ چکن لگ گئے. حضرت ابو بکر فرماون لگن اے شیخ میں تکواری زیارت بستے آیا تو سب میرے ہاتھ پہ چم دے گے. آپ نے فرمایا اے ابو بکر اے عبداللہ گل سن میری بات سن تو او شخصیت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ظہور ہو چکے اور میں تورات دا عالمہ زبور دا عالمہ انجیل دا عالمہ میں اللہ دا کتاب دے اندر پڑھے بھی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اعلان نبوت فرمے سن سب تو پہلے انہاں دی ذات دے ہوتے کلمہ پڑھن والا تو ابو بکر صدیق کو سے. سمجھ آ رہی؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلدی اپنا کاروبار سمیٹے کم کار مختصر کر کے واپس ولن یمنی چوک مکہ مکرمہ پہنچن. گھر آ کے پوچھنے کوئی نواں حال احوال آکھنے ہور تا کوئی نواں حال احوال کوئی نہیں. ہاں وہ حضرت عبداللہ دے جی یتیم ہننا حضرت عبد المطلب دے پوتے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اعلان نبوت کی تھے. بس جناب ابو بکر صدیق جتی کپڑا نہیں سنبھلے دوڑ دے ہوئے حضور دی خدمت حاضر تھے. آکے عرض کیتے نے آقا تساں اعلان فرمائے. حضور نے فرمایا ہاں انا محمد الرسول اللہ. جناب صدیق اکبر نے عرض کیتے اطلاعاً عرض انا غلام محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد. شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی کفالت چھان حضور دی کسی چان حضرت ابو طالب نے یہ عرض کیتا ہے آقا میرے بھتیجے
میں عیالدار ہوں اور غربت افلاس دا عالم ہے. صحیح نے فرمایا علی میں کو دے دو، میں پرورش کرے سا، میں سنبھے سا، میں پلے سا، میں کھوے سا، میں پلے سا، اے میرے کو رحمن پائے تاکہ تمہارا بوجھ ہلکا ہو بنجے. حضور گھن کے آئے ہیں. میرے آقا نے جب حضرت علی تے اسلام پیش کیتے، جناب علی نے عرض کیتے آقا گل تو نہیں ٹھیک ہے لیکن میں ذرا گھر مشورہ کر کھینا، گھر ذرا مشورہ کر کھینا. تے ابو بکر صدیق شیخ ازد یمنی کنے سن کے آئیں تے گھر سامان رکھے نے، پوچھے نے کوئی نویں گال دسے نے جو آقا نبوت دا دعویٰ کیتے، سامان سٹ کے سدھے حضور دی خدمت آئیں. صحیح کو پوچھے نے، حضور نے فرمائے میں محمد الرسول اللہ. ابو بکر ادن انا غلام محمد الرسول. ایمان او بھی اول گھننا ہے، ایمان اے بھی اول گھننا ہے، لیکن فرق تو اگو سمجھ آندا پہ یا کوئی نہ. اللہ تے چاہ قرآن نے گال بھی تصدیق کی تھی. کہیں تصدیق کی تھی، کہیں تصدیق کی تھی. قرآن نے 24واں سپارہ، کتواں سپارہ، کتواں؟ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. فرمایا اتے او ذات جڑی سچائیاں گھن کے آئی، صدق گھن کے آئی، وصدق بھی اتے او ہستی جڑے کی اٹھائی تصدیق فرمائی. قرآن تے ایمان ہے کہ نہیں؟ جی بھائی. ہن مولوی تہاڈے علاقیاں دے اندر آندن، دیکھو گل سنو بھائی. قرآن جڑا ہے نا یہ عربی زبان دے اندر ہے. حضور نے فرمایا اللہ ان بندے دا منہ کالا کرے جہاں قرآن دی تفسیر اپنے دل دی رائے نال کرے. سمجھ آ رہی؟ قرآن دی تفسیر اپنی دل دی رائے نال، اپنی مرضی نال اساں نہیں کر سکتے، اساں نہیں کر سکتے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بڑا زور لایا میں نہ پائے تو علاقے دے اندر کہ جناب ابو طالب چونکہ حضور دے چچائن، حضور دے چاچائن تے انہاں دا ایمان، وہ ایمان گھننا ہے، وہ مسلمان ہوئے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں سنو، چچا ابو لہب بھی ہے کہ نہ ہے؟ اللہ چاہ چچا سگا خونی رشتہ، لیکن توجہ کرو حضور نال محبت بھی آئی، پیار بھی ہاں. حدیث پاک دے اندر آندے کہ جڑے میرے آقا دی ولادت با سعادت ہوئے، میرے سیدن لمبی صوفیہ یا سویبہ نام ہے، دوڑتی ہوئی لگے ابو لہب کو آتے سی، اے ابو لہب تیرے مرحوم بھائی عبداللہ دے گھر محمد پر یتیم بچہ پیدا ہوئے، تیرا بھتیجا پیدا ہوئے، آمنہ دی گود ہری ہو گئی ہے. ابو جہل، ابو لہب جائے حال دے اندر بیٹھا ہاتھیاں انہوں بھی تو اشارہ کیتس کہ یہ خوشخبری سنا مردے بدلے دے اندر میں تے کو آزاد کیتے
کیتے میں تے کو آزاد کیتے، اتنا خوش تھا، ٹھیک ہے، خونی رشتہ بھی ہے، لیکن جب میرے آقا نے، میرے محبوب نے آکے فرام دی چوٹی تے اعلان فرمایا، اے لوگوں، اے لوگوں، اے لوگوں، سنو، میں کو نسو، میں اونچے مقام تے کھڑا، تو سجد کی جھاڑ دے اتے بیٹھے ہوئے جائے، میں اگر تو کو آکھاؤ کہ جناب اس پہاڑ دے پیچھو ایک لشکر آدھا پہ جنہ تو کو ختم کرنے سی، وہ لشکر آکے تو کو بکا چھلے سی، کیا تو تصدیق کرنوے سو یا میں محمد دیگال دے اتے یقین کرے سو؟ ابو جہل ادھمت کیا کھل لگا، اے محمد کریم سارے امتحان دننے سکو آزمائش سکے دے، گل سنو سادہ تولے اتے اتنا اعتماد ہے، اتنا یقین ہے، جو تسا آنکھ دے سو کہ لشکر آدھا پہ اسم من گنسو، جو آنکھ دے سو سکو تباہ کرے دا پہ اسم من گنسو، سارے وچو کوئی بندہ بھی انہیں واپس مڑ کے دیکھن واسطے نہ ویسی، اساں تھوڑی گال تے یقین کرے سو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سنو او میرے قریش والے ساتھیو، مرت فیکم 40 سنہ، میں تھوڑے اندر 40 سال گزارن، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، نسو میں کو سچا پاتے ہوئے یا نعوذ باللہ جھوٹا پاتے ہوئے؟ ابو جہل پوری قوم دو نکھے، میں کلہ تو نہیں نمائندگی کرا یا تسا ہر بندہ بھولے سو؟ ساری قوم آکھن لگی، ابو جہل تو سارا بڑے رائیں سردار ہے، جو تو آکھے، جو تو گل کرے، اسا تیری گال دوتے ساتھ آکسوں۔ ابو جہل دھمت کیا کھل لگا، اے محمد کریم، جربنا کا مرارن ما وجدنا کا الا صدقا، اصدقو بارہا بار آزمائش سے نتیجہ اے نکلے کہ توالے وچ سچ دے سوا اور کوئی شے نہیں پاتی۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ جب ابو جہل نے یہ جواب دیتے، میرے آقا نے فرمایا، ول سنو، قولو لا الہ۔ صحیح نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ گنو کامیاب تھی ویسو۔ صرف اتنا جملہ کوئی گال کڈھیے، مندہ کڈھے، کہیں کو برا بھلا آکھے، کہہ دے نا خدا دی توہین نہیں کیتی، صرف اتنا فرمائے قولو لا الہ۔ وہ عربی دان ہن، عربی جان دے ہن کہ اے محمد لا الہ آکھ کے ساکوں کیا منوامنا چاہ دے تے کیا چھڑوامنا چاہ دے۔ سمجھ آگی؟ جب توجہ ہن میرو کرائے، جلے سائیں نے صرف اتنا آکھے، ابو لہب سگا چچا اٹھی کیا دے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، آدھے تبن لکا یا محمد، لہذا جماعتنا، اے محمد کریم، نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ترٹ پومن۔ سائنے کو مندہ نہیں کڑھیا، لیکن اینے اٹھی کے کیا آکھے؟ تبن لکا، اے محمد تیرے ہاتھ ترٹ پومن، اے محمد نعوذ باللہ تو ہلاک ہو پومن، لہذا جماعتنا، کیا ساکو اس واسطے کٹھا کیتا ہے؟ بس سنو میرے دوستو، تو سمے کو مندہ کٹھو،
میرے بھائی میرے رشتہ دار وہ تو کو جواب دے سن میں تو کو بندہ کڈھا تواڈے عزیز تواڈے اقارب تواڈے رشتہ دار او پریشان تھی کہ جواب دے سن لیکن ابو لہب نے جس وقت میرے آقا دے نال مندہ علائے اللہ فرمائے ذرنی والمکذبین ذرنی والمکذبین میرے محبوب ہن انہاں جھوٹیاں کو تساں چھوڑ دیو ہن اے جانن تے میں جانا اللہ آپ خود میدان دے اندر اتر کے آکھے یہ تو کو ایک باری آکھے کہ تبا لک میں پوری صورت نازل کیا کرے نا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا ذات لہب وامراتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد چاچا ہا سائیں دا سکا ٹھیک ہے نا پر میرے آقا دے نال جو ایمان والا رشتہ نہیں جوڑیا قرآن آدھے کس دا بل بن گئے زورن بولو کس دا بل بن گئے جہنم دا بل بن گئے ٹھیک ہے نا حضرت امیر حمزہ حضرت امیر میرے لکھو امیر حمزہ شہادت نہ سن دے وے سارے کول ہر بار یہ دے وے حضرت امام حسین دی شہادت برحق بہت بڑی شہادت ہے بہت بڑی شہادت ہے لیکن تو کو کریں یہ خیال نہیں آیا جو ایک جلسہ ایسا بھی رکھوا کے آنکھوں جو حضور دے چچا دی شہادت سناؤ چاہ جے کو حضور اپنی زبان نال خود فرمائے سید الشہداء امیر حمزہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امام حسین دی شہادت سائیں دے ہوندے تھئیے یا سائیں دے بعد تھئیے زور بولو سائیں دے بعد تھئیے کتنے سال بعد 60 سال بعد کتنے سال بعد کتنے سال بعد 60 سال بعد جلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو برقع وٹائے حضرت امام حسین کی عمر 5-6 سال ہے کتنی عمر ہے زور نہ بولو 5-6 سال سنتے رہا دے نانے موڈیاں تے بلھائے نانے کندھیاں تے چائے نانے سجدے کھڑائے یہ سارے کام بچپن دے اندر ہوندے نا ٹھیک ہے نا ہن اساں یا کوئی بھی ذاکر تواڈے سامنے بچپن تا بیان کرے سی گال غور نال سنائے ناراض نہ تھیے تھے کرو سمجھا کرو گال کو اساں تواڈے خیر خال ہو گئے بچپن بیان کرے سن جمنا بیان کرے سن گھٹی بیان کرے سن موڈیاں تے چمن بیان کرے سن تے ولا اتھوں سدھا کتھا کی دیوے سن بولو نا یہ درمیان والی جڑی زندگی ہے کدیں سوچے وے یہ کہنا ہے درمیان والی زندگی اون زندگی دی سیرت کہنی اون دی صورت کہنی اون دے اعمال کہنی انہاں دے معاملات کہنی کہیں کہیں بیان کیتن کہیں تساں تقاضا کیتے جو سا کو وہ بھی سنایا ونجے چپ تھی گئے وے او بھائی اصل زندگی تا جوانی دی ہوندی ہے شباب دی ہوندی ہے حضور نے جو فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ یہ جنتی نوجوانہ دے سردار تو نوجوانی کریں کہیں بیان کی دیئے او بہادری او عظمت او مقام نہیں تو ایویں ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے او چچائن کہ جنگ احد دے اندر جلے شہید تھیں حدیث پاکی چاندے ہتھ علیحدہ کٹے پائیں پیر علیحدہ کٹے پائیں
انگلیاں علیحدہ کٹیاں پائیں، اکھیں کڈھیاں پائیں، ہونٹ علیحدہ کٹے پائیں، کن کٹ گدے نے، نک کٹ گدے نے، زبان علیحدہ کٹی نے، اور سینہ چیر کے جگر دل اندروں کڈ کے ہندہ چبیندی بیٹھیے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے 70 صحابہ دے لاشے آئے۔ حضرت امیر حمزہ دا لاشا نہیں کیا نظر آگا۔ میرے آقا نے حضرت علی دی ڈیوٹی لائیے، جناب عمر دی ڈیوٹی لائیے، ونجو میرے چچا دا لاشا تلاش کر کے آؤ۔ پورا احد میدان چھان بر حضرت امیر حمزہ دا لاشا نہیں ملیا، ادھا بن کے خار دے دہانے دے نال ایک ہی تھائی کٹے ہوئے ہاتھ نظر آئے۔ حضرت علی نے لکھے اے جناب امیر حمزہ دے ہاتھن ادھا مدھن انگلیاں کٹیاں ہوئیاں نظر آئے، ادھا چلے کی تھائی پنجلی کٹی نظر آئے، وجود ٹکڑے ٹکڑے تھیا پائے، میرے گرے تھیا پائے۔ حضرت علی نے چادر بچھائیے، چادر بچھا کے وجود دے ٹکڑے جمع کی دل، وجود دے میرے گرے جمع کی دل، انہیں گرہی بڑھا کے لاشا حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر گھنائے۔ آکے جب حضرت امیر حمزہ دے وجود دے ٹکڑے حضور دے سامنے رکھے ہیں، میرے آقا دی آنکھا بچوں ہجوہ دا سینے روان جاری تھی گئے، اور میرے آقا جڑے حلم و حوصلے سے پہاڑن کڑی بے حوصلہ نہیں تھائے، آج میرے آقا نے اپنے چچا دے وجود دے اٹھے انہیں ہاتھ مارے، خون لگا ہویا ہاتھ آسمان پر نگاہ کی تھی نے، اللہ اللہ جنہ لوگا نے میرے چچا دے ٹکڑے ٹکڑے کی دل، آئندہ سال تمہیں کو محلت دیوی، میں ایک چچے دے بدلے 70 کافران دا مسئلہ کرے سا۔ اتنا غصے دے اندر میرے آقا سینے تمام لاشا دے ہوتے نماز جنازہ پڑھائیے، لیکن اپنے چچا دا لاشا سامنے رکھے گئے۔ ایک صحابی دا جنازہ آنگا، حضور دا جنازہ پڑھ دیا، بیا لاشا آنگائی دا جنازہ پڑھ دیا، چچا سامنے ہے، یعنی حضرت امیر حمزہ دا 70 مرتبہ میرے آقا نے جنازہ پڑھے، 70 مرتبہ جنازہ پڑھ کے وقت بھی میرے آقا دا ہاں جڑائے سیر نہیں ہویا۔ حدیث پاک کے اندر دے جب میرے محبوب دنیا تو برقہ گھٹا بن لگے، 10 دن پہلے صحابہ کو آکھنے آہو میرے یارو میرا چچا میں کو بڑا یاد دے جلو امیر حمزہ دا میں ایک باری بڑا جنازہ پڑھ کے آوا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت سیدنا امیر حمزہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی حضور دے کون ہیں؟ حضور دے کون؟ چاچا۔ ایویں جناب ابو طالب بھی میرے آقا دے کون ہیں؟ چاچا۔ حدیث پاک دے اندر آئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بارہا تشریف گنویندیاں فرمیندیاں چچا تے میری بڑی خدمت کی تھی، میرا کلمہ پڑھ جا، میرا کلمہ پڑھ جا۔ حتیٰ کہ آخری مرتبہ جب وہ تکلیف نال ہوئی، شاہی نے فرمایا چچا میرے کان دے اندر کلمہ پڑھ جا تاکہ دن قیامت دے میں گواہی دے سکا۔ ابو جہل پواندی کنے بیٹھا ہا، آکھن لگا ابو طالب لوگ کیا آکھسن، لوگ کیا آکھسن؟ جو مرد ویلے ڈر کے کلمہ پڑھ گی دہا سی۔ ابو طالب نے آکھیا بھتیجا میں کو نار منظور ہے، آر منظور نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن دے آیت نازل کی تھی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔
اے میرے حبیب بے شک ہدایت دا اختیار میرا ہے، میں جے کو چاہواں ہدایت دیواں، جے کو چاہواں ہدایت لا تہدی من احببتا۔ تساں بار بار فرمے دے بیٹھے نے تو کو محبوب ہی نہ پائے اپنے چچا، لیکن اے ہدایت والا اختیار کے لائے زورن بولو اللہ کا۔ میرے دوستو جلے قرآن آ ونجے نا وطسا کو ہیل و حجت کرنی چاہیے، بولو نہیں کرنی چاہیے، چون و چراں نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن اللہ دا کلام، کہنا کلام اللہ دا کلام۔ حضرت علی دا شان، حضرت علی دا مقام اہل سنت دا ایمان ہے، سادہ عقیدہ ہے۔ جیڑا بندہ حضرت علی دے شان ایک وال برابر کمی کریں دے، وال برابر، ایسا بندہ خارج از اسلام ہے، دائرہ اسلام تو خارج ہے، وہ کدھیں مومن نہیں ہو سکتا، وہ کدھیں مسلم نہیں ہو سکتا، اون جیسا کافر کوئی نہیں ہے جیڑا حضرت علی دی شان ایک وال برابر گستاخی کرے۔ لیکن درجات منتخب میرے آقا نے کی تے، علماء کو جمعے تے خطبہ سن دے رہاں دے، بریلوی مولوی ہومن، دیوبندی مولوی ہومن، اہل حدیث مولوی ہومن، خطبہ سن دے رہاں دے سارے کو لو وہ کیا پڑھ دن؟ جمعے والی نماز۔ جی بھائی چپ بیٹھے جی، توجہ گھٹ ہوندی نا، گال اتنا تو سن دے نہیں ساری، نزدیک آندے گھاٹی وے سارے۔ میں کو ہنے عزیز محبوب آہدہ پیا ہا بھئی میں کلہ بھجدہ دھرک دا رہے نا، میں کو ایمیں کرو بھئی کمیٹی بنا دیو، کوئی 20-25 دوست ایسے تھی ونجن جڑے اپنے آپ دے اتے ماہانہ مقرر کرن چاہ، دے مہینے پیسے جمع کرن، کم از کم 3 مہینے دے بعد تحق دین دا جلسہ ہوئے جن دے اندر عقید عمل دی اصلاح ہوئے۔ اچھی تجویز ہے یا بری تجویز ہے؟ دیکھو بھائی، اگر ہک بندے دی بھی عقیدہ عمل ٹھیک تھی پیا، انشاءاللہ نجات۔ کیا ہے حدیث پاک کی چاندے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پاسوں کوئی بندہ میں کو 300 اٹھ دے وے تے ایک پاسوں ایک بندہ میں محمد دا کلمہ پڑھ گنے، میں محمد کو زیادہ خوشی ہے اون ایک بندے دے کلمہ پڑھن نال بجائے ایندے جو میں کو 300 اٹھ مل ہے۔ علماء بیٹھے ذمہ داری نال عرض کریں، ہن ایک اٹھ تو آدھے ہاں 2.5-3 لاکھ دا تا ہے، ٹھیک ہے نا، تے 300 اٹھ کتنے دے بنے؟ آپ حساب لاؤ چاہ، صحیح فرمائے تے بے پاسوں ایک بندہ، ایک بندے دے عقید عمل دی اصلاح تھی وے، میں چندہ نہیں منگدا لیکن بندے منگدا کہ جڑے اج اٹھی کے میں اعلان کرن میں دیکھا کہ بلا